اسلام میں نے شروع ہی میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ میں اپنی اس چھوٹی سی سوسائٹی بارکس کی بستی کو بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، ہندوستان کو بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، بین الاقوامی طور پر سارے ممالک کو آپ کے سامنے رکھ کر کچھ باتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب یہاں پر یہ آیت آ گئی تو آپ اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری اپنی بستی کے اندر ایک ادارہ جسے ہم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے جانتے ہیں، اس ادارے کے اندر بھی ایسے بہت سارے مسائل پیش ہوئے، بہت سارے مسائل حل ہوئے، بہت سارے مسائل پیچیدہ کے پیچیدہ رہ گئے، جس میں کہیں پر انصاف ہوا تو کہیں پر انصاف نہیں ملا۔ برادران اسلام، ہر اس ادارے کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ اس ادارے کے بیچ میں آئے تو عرب اور عجم کے بتوں کو وہاں پر توڑ دینا چاہیے، رشتہ داری اور غیر رشتہ داری کے بتوں کو وہاں پر توڑ دینا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اندر اس کی مین آفس کی ایک دیوار پر یا بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات کو سامنے لکھ کر لگا دیا جائے، عربی میں اس کا ترجمہ بھی لگا دیا جائے، اور نبی کریم وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی لگا دیا جائے کہ کسی عرب کو عجم پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عرب پر فضیلت نہیں، فضیلت کی جو بنیاد اللہ کے یہاں پر جو معیار ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن میں یہ آیت لگا دی جائے اور ایک بورڈ علماء دین کا منتخب کیا جائے، اور جب کبھی بھی کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو علماء دین کا یہ بورڈ وہاں پر موجود رہے، اور ساری جو بھی سنوائی ہو، جو بھی فیصلہ ہو، ان کی نگرانی کے اندر رہے، تو اس کو حق کہا جائے گا۔ جہاں کہیں پر بھی حق اور انصاف اور عدالت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، فیصلے قومیت کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، قبیلے واری کے اعتبار سے جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے اگرچہ وہ ملک رہے یا چھوٹی سی سوسائٹی رہے یا بین الاقوامی طور پر UNO جسے ہم کہیں گے یہ رہے، جس طریقے سے UNO جو ہے بڑے بڑے ممالک کے ذاتی مفادات کے لیے چھوٹے ممالک کو نظر انداز کرتا ہے یا ان سے معاہدات کرتا ہے، تو ان کے پیٹرول کے لیے یا اسی طریقے سے ان کے خزانوں کے لیے، ان کی دولت کے لیے معاہدات کرتا ہے۔ جب اس طریقے کے معاملے چھوٹی سوسائٹی سے لے کر، ایک ریاست سے لے کر، ایک ملک سے لے کر بین الاقوامی طور پر پھیل جاتے ہیں تو دنیا کا امن و امان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اب اسی کے بعد میں ایسے لوگ، سختی کرنے والے لوگ دنیا کے اندر پروان چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے دنیا کے اندر انہیں ان کے حقوق نہیں ملے، اور انہوں نے قرآنی طرز فکر، قرآنی طرز زندگی اختیار نہیں کی، جس کی طرف سے ان کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہر سوسائٹی کے لیے، ہر ملک کے لیے بین الاقوامی اعتبار سے دنیا کے اندر امن و امان کے لیے قرآن کریم کی یہ تعلیمات مشعل راہ۔ قرآن کریم کی ان تعلیمات کو جو ملک اپنا لے گا، جو سوسائٹی اپنا لے گی، اس سوسائٹی کے اندر ہمدردی، محبت، الفت، بھائی چارگی، امن، امان، آپ دیکھیے اسی وقت سے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک اور آیت جو سورہ نساء میں ہمیں ملتی ہے، یہ آیت بھی مجھے یاد آئی، جو اگر آپ اس آیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے، ہم تو قرآن کریم کی صرف عربی زبان کے اندر تلاوت کرتے ہیں، لیکن غیر مسلمین کو آپ دیکھیے US میں ایک یونیورسٹی ہے جسے ہارورڈ یونیورسٹی کہا جاتا ہے، تعلیمی اعتبار سے ساری دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والی یہ یونیورسٹی ہے، اور یہ یونیورسٹی کا درجہ ساری دنیا کی یونیورسٹیز میں تیسرا درجہ ہے۔ اس یونیورسٹی کے مین انٹرنس پر قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 135 لکھ کر لگائی گئی، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیے آپ اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ تم انصاف پر جم جانے والے، انصاف پر جم جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف پر قائم ہو جاؤ، انصاف، عدل و انصاف پر جم جاؤ،
اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. اور پھر آگے فرمایا یہ گواہی خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ رکھے. کتنی پیاری تعلیم ہے. آپ ذرا اس آیت کو ہارورڈ یونیورسٹی نے مین انٹرنس پر دوسری کتابوں سے فوقیت دی ہے. آسمانی کتابوں سے سب سے زیادہ فوقیت قرآن کریم کی اس آیت کو دی, اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں اس آیت سے زیادہ بہترین کوئی اور آیت دنیا کے اندر ہو نہیں سکتی. تم خود اپنے خلاف سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. اور پھر آگے فرمایا اگرچہ کہ تمہیں ایسا وقت تمہاری زندگی میں آ جائے کہ اپنے والدین کے خلاف تمہیں گواہی دینا پڑے, تمہارے والدین غلط رہے, رشتہ داری, یہ ساری چیزوں کو تم نظر انداز کرو اور اپنے والدین کے خلاف تم سچی گواہی دینے والے بنو, اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف تم سچی گواہی دینے والے بنو. جب ایک مومن, ایک مسلمان اس طرز فکر کو اختیار کر لے, قرآن کریم کی اس طرز زندگی کو اختیار کر لے, برادران اسلام آپ غور کیجئے کہ مسلم ممالک کے تمام مسائل بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے. میرے سامنے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی بھی بہت ساری آیات ہے, لیکن 1:30 بج چکا ہے, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس موضوع کو میں آنے والے خطبہ جمعہ کے موقع پر مزید آگے کی جانب لے جانے کی کوشش کروں, اور مزید قرآن کریم کی آیات کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو ایک یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, اس طریقے کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. آخری میں آپ سے یہی نصیحت کرتا ہوں, اسی بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے ذریعے سنوارنے کی, بنانے کی کوشش کریں. قبائلی طرز فکر کو چھوڑ دیں, یا پھر اسی طریقے سے معاشرتی طرز فکر کو ہم چھوڑیں اور قرآنی طرز فکر کو اختیار کریں. اور ایک ضروری اعلان بھی میرے سامنے ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک غریب لڑکی کا نکاح ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہے. کچھ نوجوان مسجد کے باہر اس دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے, آپ جاتے وقت میں دل کھول کر ان کا تعاون کیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.